माह रमजान हम पर पता है कितनी बड़ी मेहरबानी की गई है, सवाब बढ़ा दिया। कितना सवाब बढ़ा? हदीसों में मजमून मिलता है कि रमजान में नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। रमजान में रोजादार का सोना भी इबादत है। रमजान में रोजादार के मुंह से इफ्तार से पहले जो बू आती है वो अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से ज्यादा बेहतर है। रमजान की पहली रात जब आती है, अल्लाह इस उम्मत पर नजर रहमत फरमाता है, और अल्लाह जिस पर नजर रहमत फरमाया उसे कभी अजाब ना देगा। रमजान में रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद कर दिए जाते हैं। कैसे पैकेज है? अच्छा, रमजान में जब जुमे का दिन आता है, यानी जुमेरात की मगरिब से जुमा की मगरिब तक हर घड़ी 10-10 लाख बख्शे जाते हैं। तो वारे नहीं आ रहे हैं ना सारी जिंदगी में, और आप दुआ करते हैं या अल्लाह हमारी पुकार सुन ले, हमारी दुआ सुन ले। रमजान की रातों में फरिश्ता आवाज लगाता है कोई मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल कर ली जाए, है कोई तौबा का तलबगार उसकी तौबा कबूल की जाए। मगर सच बताओ इस स्कीम से कितने लोग फायदा उठाते हैं? फिर रमजान का पहला अशरा अशरा रहमत, दूसरा अशरा अशरा मगफिरत, आखिरी अशरा जहन्नम से आजादी का अशरा, आखिरी अशरे में 5 ताक रातों में एक रात वो जिसे लैलतुल कद्र कहा गया, 1000 महीनों से बेहतर रात। अल्लाह अकबर, कितनी मेहरबानी की अल्लाह ने हम पर, यानी हर वो सामान कर दिया गया कि मेरा बंदा बख्शा जाए। मगर सच बताओ जो इसमें भी ना बख्शा गया, जो इसमें भी गफलत कर ले, तो उसका क्या बनेगा? नहीं, प्लीज इस ऑफर को जाया मत करना। देखें, हमें नहीं पता फिर रमजान मिले ना मिले। पिछले साल कई लोग थे जो हमारे साथ थे, इस साल नहीं है। क्या पता अगले साल हम रमजान में ना हो, हमारे बारे में बातें हों कि यार हमारे साथ था हमारा भाई, अब नहीं है। तो इस रमजान को गनीमत जानना है, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं। जिंदगी पड़ी है खाने घूमने फिरने कमाने के लिए, लोग रमजान में पैसे कमाने की प्लानिंग करते हैं। नहीं, सारी जिंदगी पड़ी है यार ये काम करने के लिए। इस महीने में इबादत, अल्लाह को राजी करना है। इतने गुनाह है, इतनी खताएं, अब तो तौबा करनी है ना। रमजान में नमाजें पढ़ूं और इबादतें करूं। रमजान में नियत करें कि सारी नमाजें बाजमात पढ़े और पूरी तरावी पढ़े। हाँ, ये बड़ी गड़बड़ हो गई है आजकल, लोग तरावी में डंडी मारने लग गए हैं। एक तो ट्रेंड आ गया 3 रोजा तरावी, 5 रोजा तरावी, 7 रोजा तरावी। ठीक है, अगर आप 3 रोजा 5 रोजा पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद बाकी तरावी माफ हो गई है। तरावी चांद रात तक, ईद की चांद नजर आने से पहले पढ़नी है। जिस दिन चांद नजर आ गया उस दिन नहीं पढ़नी, बाकी पढ़नी है, और 20 रकत पूरी पढ़नी है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है। अच्छा, इसके अलावा समझिए ना, हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है कि जो रमजान में एक सजदा करे उसको एक सजदे के बदले 1500 नेकियां मिलेंगी। हर सजदे पर जन्नत में सुर्ख याकूत का महल अता फरमाया जाएगा, और फरमाया एक दरख्त ऐसा उसे जन्नत में दिया जाएगा, उसका साया इतना बड़ा होगा, उसकी डायमेंशन इतनी बड़ी होगी कि घुड़सवार यानी हॉर्स राइडर 500 साल तक दौड़ता रहे, उसका साया खत्म नहीं होगा, या इतना साया होगा। अब मुझे बताओ, ये हर सजदे पर इनाम। मुबारक होने जो पूरी तरावी पढ़ते हैं। 20 तरावी पढ़े तो कितने सजदे हो गए? 40 सजदे हो गए। 40 सजदे पर 1500 नेकियां मिले तो 60,000 नेकियां। 40 जन्नत के घर, 40 जन्नत के दरख्त मिलते हैं उसको जो पूरी तरावी पढ़ता है। अब कुछ लोगों ने 8 पढ़ के चले जाना है, तो खुद सोचे कितना बड़ा लॉस कर रहे हो अपना। जो पढ़ते ही नहीं वो खुद सोचे मैं कितना, बल्कि मैं तो कहता हूं सिर्फ तरावी क्यों, तहज्जुद पढ़ना रमजान में आसान हो जाता है। बंदा जो है वो सहरी में तो उठता ही है, तो 2 रकत तहज्जुद पढ़ ले, 4 रकत पढ़ ले, 12 रकत तक पढ़ी जा सकती है। अल्लाह बस तौफीक दे, जहन मिल जाए। और सहरी के वक्त दुआ करना ये खास दुआ की कबूलियत का वक्त है। अल्लाह करीम कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है? वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून, और रात के आखिरी पहरों में बख्शिश मांगते हैं। ये नेक लोगों का वस्फ कुरान में बयान किया। सहरी में उठे, एक तस्बीह इस्तगफार की भी पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर, दुआ करें और फिर सहरी कर लें। 10 मिनट पहले उठ जाए ना। यानी एक एक सजदे पर अगर मुझे जन्नत का घर मिल रहा है, जन्नत का दरख्त मिल रहा है, 1500 नेकियां मिल रही, तो क्यों सुस्ती करनी है? सारी रात घूमना फिरना, क्रिकेट खेलना, पता नहीं खाना पीना, इसी में कौम लगी हुई है। ना करें ऐसा। सारी जिंदगी आप खा पी सकते हैं, रमजान इसलिए नहीं है। प्लीज अच्छे काम भी करूं, गुनाहों से भी बचूं, तो इंशाअल्लाह मेरा रब, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है मुझे फलाह पाने वालों में शामिल। मेराज शरीफ की रिवायात में है, मेराज के दूल्हा मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा के करीब एक फरिश्ता देखा। आप फरमाते लम अरा मिथलहु, यानी ऐसा निराला फरिश्ता मैंने कभी नहीं देखा। नबी पाक फरमा रहे हैं, तो आप फरमाते हैं कि मैंने ऐसा निराला फरिश्ता तो कभी नहीं देखा था। जब तस्बीह करता था तो उसकी ऐसी खूबसूरत आवाज थी कि उस आवाज से अर्श भी झूम उठता था। मैंने जिब्रील से पूछा अय्यु खल्की हादा, ऐ जिब्रील ये कौन सी मखलूक है? अर्ज की हुजूर ये एक फरिश्ता है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले पैदा किया गया था। मैंने पूछा इससे पहले ये कहां था? अर्ज किया अल्लाह पाक ने अर्श के नीचे जन्नत में एक जगह बनाई है, ये वहीं होता है। हुजूर आज आपके दीदार के लिए हाजिर हुआ है। क्या शान है मेरे आका की, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। अरे फरिश्ता भी मेरे आका के दीदार का तमन्नाई है। जिब्रील अमीन कहते हैं हुजूर आज आपके दीदार के लिए हाजिर हुआ है। मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस फरिश्ते से एक बड़ा कमाल का सवाल किया। जरा सुनिएगा, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस फरिश्ते को सलाम किया तो वो अल्लाह पाक की तस्बीह में मसरूफ था, उसे सलाम सुनाई ना दिया। अब जिब्रील अमीन ने उसे कहा हादा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये महबूब खुदा जनाब
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जब उसने सुना तो खुशी से अपने 2 सब्ज पर फैलाए। ये इतने बड़े पर थे जिन्होंने आसमानों और जमीन को घेर लिया। अब उसने मुझे, नबी पाक फरमाते हैं, मुझसे गले मिलने की सआदत हासिल की, अदब से बोसा भी दिया। फिर अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए गुड न्यूज है, आपके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह पाक ने माह रमजान के सदके आपकी उम्मत की बख्शिश फरमा दी है। उस फरिश्ते ने नबी पाक को अर्ज की कि हुजूर, आपकी उम्मत को अल्लाह ने माह रमजान के सदके बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। नबी हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद फरमाते हैं, उस फरिश्ते के सामने 2 संदूक रखे हुए थे जिन पर हजारों ताले लगाए हुए थे। मैंने पूछा, इन संदूकों में क्या है? उस फरिश्ते ने अर्ज की, इन संदूकों में आपकी उम्मत के रोजादारों के लिए जहन्नम से आजादी के परवाने हैं। आए हाय, हम हमारी मगफिरत का इंतजाम पहले ही रब ने फरमा दिया है। काश हम माह रमजान के कदरदार बन जाएं। ऐ गुनाहगारों, तुम्हारी समझ लो बात बन आई है। आसियों की मगफिरत का लेकर आया है पैगाम। झूम जाओ मुजरिमों, रमजान महे गुफरान है। भाइयों बहनों, करो सब नेकियों पर नेकियां, पड़ गए दोज़ख पे ताले, कैद में शैतान है। अल्लाह अकबर। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये इस कदर मुबारक महीना है कि अल्लाह करीम इस महीने में रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोल देता है। इस महीने में मगफिरतों के इंतजाम हो गए हैं। अल्लाह करे कि हम माह रमजान की कदर करने वाले बन जाएं। रब अज़्ज़ वजल कुरान मजीद में इस माह मुबारक के बारे में फरमाता है। माह रमजान की आप अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाएं कि पूरे कुरान में सिर्फ एक ही महीने का जिक्र है, और वो महीना कौन सा है? वो महीना माह रमजान है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश-शहरा फ़लयसुम। तर्जुमा कंज़ुल इरफ़ान। रमजान का महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई है और फैसले की रोशन बातों पर मुश्तमिल है। तो तुम में जो कोई ये महीना पाए तो जरूर उसके रोजे रखे। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रमजान का महीना क्या खूबसूरत फरमाया कि जो इस महीने को पाए वो रोजे रखे। प्यारे इस्लामी भाइयों, रमजान मुबारक की शान कैसी है। जिसको भी रमजान मिलता है ना, उसको गोया लॉटरी लगती है। मैं आपको वाकया सुनाता हूँ, बहुत अमेजिंग वाकया। प्यारे आका अलैहि सल्लम की बारगाह में बड़े सहाबी हैं, बुलंद मर्तबा सहाबी हैं, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा 2 शख्स नबी पाक की बारगाह में एक साथ आए। दोनों ने कलमा पढ़ा, सहाबी होने का दर्जा हासिल कर लिया, बड़े नेक और परहेजगार थे। और इनमें से एक इबादत और रियाजत में बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। जो ज्यादा इबादत गुजार थे, ये एक मर्तबा एक गजबे में शरीक हुए और शहीद हो गए। जिहाद में गए और शहीद हो गए। और 1 साल बाद दूसरे जो सहाबी थे उनका भी इंतकाल हो गया। ठीक है। हज़रत तलहा फरमाते हैं, इन दोनों के दुनिया से जाने के बाद एक रात मैंने ख्वाब में देखता हूं कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं, ये दोनों सहाबी रसूल वहां मौजूद हैं। इतने में जन्नत के अंदर से कोई बाहर आया, वो सहाबी जिनका इंतकाल 1 साल बाद हुआ था, उन्हें लेकर जन्नत में चला गया। थोड़ी देर के बाद दोबारा वो फरिश्ता आया और जो सहाबी 1 साल पहले शहीद हुए थे उनको बाद में जन्नत में लेकर गया। अब बात समझ आ रही है? जो शहीद हुए, ज्यादा इबादत करते थे, वो बाद में जन्नत में गए, और जो 1 साल बाद जिनका इंतकाल हुआ, जो उतनी इबादत नहीं करते थे मगर वो जन्नत में पहले चले गए। अच्छा, कमाल देखो साहबा इकराम अलैहि रिज़वान का, कि जो भी ख्वाब देखते थे, जो भी जहनों में सवाल होता था, डायरेक्टली नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ जाते। उनके पास कैसी नेमत मौजूद थी कि इसका मसले का हल तो नबी पाक ने करना है। हुजूर ये क्या माजरा है? शहीद वो हुए, इबादत भी ज्यादा करते थे, जन्नत में वो बाद में जा रहे हैं, जिनका इंतकाल बाद में हुआ हुजूर वो पहले जा रहे हैं जन्नत में। अल्लाह अकबर। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया, ये दूसरे सहाबी 1 साल ज्यादा जिंदा नहीं रहे। कहा जी हुजूर, ये तो 1 साल ज्यादा जिंदा रहे। तो फरमाया, क्या 1 साल ज्यादा जिंदा रहने वाले ने 1 साल पहले शहीद होने वाले से ज्यादा रोजे नहीं रखे 1 साल? फरमाया, हाँ रोजे तो रखे। तो नबी पाक ने पूछा, क्या उस 1 साल बाद वाले ने सजदे ज्यादा नहीं किए? आज के जी हुजूर सजदे भी ज्यादा किए। तो नबी पाक ने फरमाया, बस इसी वजह से इन दोनों के दरमियान जमीन और आसमान का फर्क है। बात समझ आ रही है? मोमिन और नेक आदमी की लंबी उम्र, ये उसके लिए बहुत बड़ी समझ लो फायदा है कि वो जितना जीता है उतने सजदे ज्यादा करता है, उतने रमजान उसे मिलते हैं। याद रखिएगा, बंदा नेक हो और उम्र तवील हो तो उसके वारे नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर बंदा गुनाहगार है, उसकी उम्र बड़ी हो जाए तो वो तो मारा गया ना। उसकी तो रोज नमाज कज़ा हो रही है, उसके रमजान के रोजे भी कज़ा हो रहे हैं, वो रोज झूठ बोल रहा है क्योंकि वो रोज हराम कमा रहा है, तो उसका तो गुनाहों का मीटर जारी है ना। ये लोग बड़ी उम्र की जो दुआ करते हैं ना, बड़ी अच्छी नेमत है ये लेकिन अल्लाह से हमेशा ये दुआ करें कि मौला नेकियों वाली तवील उम्र अता फरमा, आफियत वाली तवील उम्र अता फरमा। तो पता चला कि फिर रमजान आ रहा है मेरी बख्शिश करवाने, फिर रमजान आ रहा है मेरे नामा अमाल में। तो पता चला कि माह रमजान ये हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह खैर से रमजान अता कर दे, इसको जाया ना होने देना, इसको खूब नेकियों में गुजारना। पिछले गुनाहों की माफी का एक और चांस दिया जा रहा है, मगफिरत का गोया एक और मौका आने वाला है। अल्लाह करे कि हम इसकी कदर करने में कामयाब हो जाएं। या खुदा हम आसियों पर यह बड़ा एहसान है, या खुदा हम आसियों पर यह बड़ा एहसान है, जिंदगी में फिर अता हमको किया रमजान है। या इलाही तू मदीने में कभी रमजान दिखा, या इलाही तू मदीने में कभी रमजान दिखा, मुद्दतों से दिल में ये अत्तार के अरमान है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों,
کاش ماہ رمضان کی ہم قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ کو معلوم ہے ماہ رمضان آتا تھا نا تو میرے آقا اس کا بھرپور استقبال فرماتے تھے۔ دیکھیں ہمیں اگر اپنی آنے والی نسلوں تک یہ بات باقی رکھنی ہے کہ رمضان کی اہمیت رہے، ہمارے بچوں کو پتہ چلے، انہیں سارا سال انتظار رہے، تو ہمیں بھی ماہ رمضان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ نبی پاک کیا کرتے، میرے آقا جب چاند نظر آتا نا سبحان اللہ تو پیارے آقا علیہ السلام قبلے کی طرف رک کر کے یوں دعا مانگتے۔ ذرا دعا دیکھیے گا کون سی ہے۔ آقا کی دعا کیا ہوتی، اللہم احلہ علینا بالامن والامانہ والسلامۃ والعافیۃ المجللۃ ودفاع الاسقام والعون علی الصلاۃ والصیام والقیام وتلاوۃ القرآن اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ منا حتی ینقضی وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا۔ اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن و امان، سلامتی، مکمل عافیت اور بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا، اور نماز، روزے، عبادت اور تلاوت قرآن پر مدد کا سبب بنا۔ اے رب کریم ہمیں رمضان کی وجہ سے سلامتی عطا فرما، یعنی اسے ہمارے لیے سلامتی والا بنا اور اسے ہم سے سلامتی عطا فرما، یہاں تک کہ جب یہ رخصت ہو تو تیری مغفرت و رحمت اور عفو درگزر ہمارا یقینی مقدر بن چکا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا رمضان مبارک کی آمد پر خوشخبریاں دینا، لوگوں کو مبارکباد دینا، یہ اچھا کام ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم رمضان کی آمد کی خوشی بنائیں گے اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور کاش ہم جنت کے حقدار بن جائیں، مگر ایک احتیاط اس میں کرنی ہے۔ جب بھی رمضان آتا ہے نا تو ایک بڑا عجیب سا میسج وائرل ہوتا ہے۔ کیا وائرل ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے سب سے پہلے آمد رمضان کی مبارک دی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایسی کوئی حدیث ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی رمضان کے بارے میں نہ ہی کسی مبارک مہینے کے بارے میں۔ ایسے جھوٹے میسجز کو آگے بڑھانا نہیں چاہیے۔ جو بھی آپ کو میسج بھیجے اس کو محبت کے ساتھ سمجھائیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ حدیث پاک ذرا غور سے سن لیں، جو ہر میسج آگے فارورڈ کر دیتے ہیں نا، پہلے چیک تو کریں حدیث ہے بھی کہ نہیں، ہم کہیں جھوٹی حدیث یا جھوٹی بات پھیلانے کا سبب تو نہیں بن رہے۔ حدیث پاک سنیے گا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آقا فرماتے جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، مثلا نبی پاک علیہ السلام نے کوئی بات فرمائی نہیں تھی اور یہ کہہ دیا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، تو ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو بالکل بھی لوگ اچھا یہ تو عجیب ہے نا، کہیں بیٹھے اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے بھائی، قرآن میں آیا ہے، کدھر آیا ہے بھائی، اس کو بھی نہیں پتا ہے، حدیث میں یہ بات آئی ہے، بھائی کون سی حدیث کس کتاب ہے پتا کچھ نہیں ہے، اپنی طرف سے بولی جا رہے ہیں۔ بھائی کس نے کہا ہے آپ کو قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، آپ کو جو پتا نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں، اتنا سخت معاملہ ہے، نبی پاک کی طرف جھوٹ باندھنا ہے۔ آقا نے کیا فرمایا، اپنا ٹھکانہ جہنم بنایا۔ تو آپ کہہ دیں میں نے کہیں پڑھا ہے، ہو سکتا ہے میں نے کہیں سنا ہے، قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہوئے لرزا آ جانا چاہیے۔ ایک زبردیر پیش کا ہم فرق نہیں کر سکتے قرآن میں، جناب اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، تم کو نہیں پتا قرآن میں یہ ہے، بحث کریں گے اور قرآن کو بیچ میں لے آئیں گے۔ یہ ہماری خواتین بھی بہت کرتی ہیں، تو مہربانی کر کے اسے توبہ کریں، اور ان معاملات میں جب تک آپ کے سامنے، آپ دیکھیں آج کروڑوں لوگوں کی تقدیریں بدلنے والے، لاکھوں ہزاروں حافظ اور عالم بنانے والی شخصیت امیر اہل سنت، نہ جانے کتنی ہزاروں ان کو حدیثیں یاد ہوں گی، کتنی روایتیں اور آیتیں یاد ہیں، مگر آج بھی آپ مدنی مذاکرے میں دیکھیں یہ کیوں، یہ ہماری تربیت کے لیے کہ وہ پہلے قرآن کی کوئی آیت پڑھنی ہے تو لکھا ہوا سامنے لاتے ہیں، حدیث پڑھنی تو پورا پڑھ کے سناتے ہیں، تاکہ ایگزیکٹلی وہی لفظ لوگوں کے سامنے جائے جو نبی پاک کے دہان مبارک سے نکلا ہے۔ تو ہماری آپ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ حدیث میں اپنی طرف سے حاشیے لگائیں، اپنی طرف سے معاذ اللہ قرآن پاک کے بارے میں بعض اوقات تو یہ بات ایمانیات پر آ جائے گی اگر اپنی طرف سے کوئی بات ایڈیشن کر رہا ہے، تو بڑے احتیاط کی حاجت ہے۔ البتہ ماہ رمضان ایک اور خوبصورت آیت سنیے گا، اس میں قرآن پاک نے جو ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے نا اس کا ریزن بیان کیا، یعنی ہماری شریعت ہم سے چاہتی کیا ہے۔ روزے تو ہم برسوں سے رکھ رہے ہیں، بچپن سے روزے رکھ رہے ہیں، کئی ایسے یہاں ایسے ہوں گے، لیکن اس روزے سے میں حاصل کیا کرنا ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، مگر آگے ریزن بتایا گیا کیوں کیے گئے، لعلکم تتقون۔ قرآن کہتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آج سمجھ لیں، میں اس موضوع کو تھوڑا اور مزید ڈیفائن کروں گا کہ روزے فرض ہونے کی وجہ قرآن نے کیا بیان کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں جو روزے کی اعلیٰ ترین حکمت اور بہت بڑا فائدہ بیان کیا گیا، ایکچولی اس میں چھپا ہوا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمیں تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ آپ نے علماء کرام کا بیان سنا ہوگا، بعض علماء کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اس کا معنی پتہ ہے؟ اے ہائے، یقین کریں کبھی کبھی خطبہ ہی ہلا دیتا ہے یہ جملہ، اگر سمجھ آ جائے نا کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، والعاقبۃ للمتقین، جو آخرت ہے نا، جو بعد والی زندگی ہے وہ ہے ہی متقین کے لیے، تو ہم کدھر جائیں گے اگر ہم متقیوں میں نہیں ہیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اب ذرا غور کیجئے، تقویٰ یہ بڑی کمال کی نعمت ہے، آسان نہیں ہے، مگر سبحان اللہ رمضان کا روزہ جو ہے وہ ہمیں متقی بنانے آیا ہے۔ قرآن کہتا بھی یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ سبحان اللہ، تقویٰ کتنی بڑی دولت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، علیک بتقوی اللہ فانہ جماع کل خیر، تم پر تقویٰ لازم ہے کہ بے شک تقویٰ تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے، تمام بھلائیوں کا کمبینیشن کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی فرماتے ہیں، اے عزیز تجھے جاننا چاہیے کہ
تقوی ایک نایاب خزانہ ہے. اگر تم اس خزانے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے. یوں سمجھو کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں. اور وہ تقوی کیسے ملے گا؟ وہ روزے سے ملتا ہے. اگر بندہ صحیح معنوں میں روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ وہ تقوی اختیار کر لے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے. ایکچولی رمضان کو نئی زندگی پانے کا مہینہ قرار دیا گیا. یہ بڑی کمال کی بات سنیے گا. شاید آپ کو حیرانی ہوگی کہ صوفیہ کرام کے مطابق انسان 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے. ہر انسان، صوفیہ کرام کہتے ہیں 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے. پہلی ولادت تو وہ مشہور ہے جب ہم دنیا میں آئے، کوئی 30 سال پہلے آیا، کوئی 40 سال، ڈیٹ آف برتھ ڈے بناتے ہیں نا، وہ تو پہلی ولادت ہے. فرمایا دوسری ولادت وہ ہوتی ہے کہ جب بندہ دل کی پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے، جب بندہ باطنی بیماریوں سے، حرص، لالچ، ہوس، دنیا کی محبت، تکبر، خود پسندی سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے. یہ اس کی دوسری ولادت ہوتی ہے. یعنی زندگی میں ایک موقع ملتا ہے بدلنے کا، ٹرن اراؤنڈ ہونے کا، اپنے آپ کو سدھارنے کا، سچی توبہ کرنے کا. ایک بار پھر رمضان آ رہا ہے، آؤ دوبارہ جی لیتے ہیں، آؤ دوبارہ بدل جاتے ہیں، آؤ اپنے رب سے دوستی کر لیتے ہیں. جو زندگی گزری ہمیں سب کو معلوم ہے کیسی گزری، کیوں نہ یہ رمضان اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ بنا دیں. اللہ نے پھر موقع دے دیا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس بات کو اس طرح سمجھیے. ایک بزرگ بڑی عمر کے تھے، ان کی عمر 60 یا 70 سال تھی، بال بھی سفید تھے. کسی نے کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہتے 4 سال. حضور کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی عمر ہے، آپ کے تو اپنے پوتے پوتیاں ہوں گی، آپ کہہ رہے ہیں 4 سال عمر ہے. کہتے ہیں بات یہ ہے کہ عمر تو بہت زیادہ ہے، بس توبہ کیے ہوئے 4 سال ہی ہوئے ہیں، اللہ سے دوستی کیے ہوئے 4 ہی سال ہوئے. باقی زندگی تو کھیلوں میں، گناہوں میں گزار دی ہے. اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنور جائے. ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، پتہ نہیں ہم کب بدلیں گے، کب وہ زندگی پھر حاصل کریں گے. ورنہ زندگی کیسے گزر رہی ہے ہم میں سے بہت سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے یار کہ زندگی بڑھ رہی ہے، ہمارے گناہ بڑھ رہے ہیں، نیکیاں بڑھ رہی ہیں. کبھی سوچے تو صحیح، کوئی بیلنس شیٹ تو بناؤ کہ ہر گزرنے والا دن ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں. یہ جو برتھ ڈے پر خوشی مناتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. میں نہیں کہتا ناجائز ہے، لیکن جس کی 20 سال کا ہو گیا، 25 سال، 30 سال، آپ سمجھ رہے ہیں آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں. ایک زندگی کا سال کم ہو رہا ہے، ہر گزرنے والا دن ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں. عقل کیا کہتی ہے کہ جو قبر کے جتنا قریب ہوتا جائے اسے نیکیاں اور بڑھانی چاہیے. مگر ہمارا تو ماجرا ہی الگ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے. نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے. نہ تو ماں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ روز جرم، روز گناہ، روز خطائیں، ہمارا بنے گا کیا؟ تو کتنی کمال کی بات بزرگ نے کہی کہ میری عمر تو 4 سال ہے، کیونکہ اس سے پہلے والی زندگی تو میں شمار ہی نہیں کرتا ہوں. توبہ کی ہے، نمازیں شروع کر دی ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام شروع کیے، یہی میری اصل زندگی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم توبہ کرنے والے بن جائیں. اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا فرمان ہے، لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، یعنی جو بندہ 2 مرتبہ پیدا نہیں ہوتا وہ آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ دوسری زندگی کب ملی تمہیں؟ توبہ کے بعد والی زندگی، اللہ سے دوستی والی زندگی. اے شراب پینے والوں، اے نمازیں قضا کرنے والوں، اے حرام کام کرنے والوں، اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، اے چوری کرنے والوں، اے ڈاکہ ڈالنے والوں، اے ماں باپ کو ستانے والوں، کب تک گناہ کرو گے؟ آؤ وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں ہمیں رب سے دوستی کرنی ہے، جس مہینے میں ہمارے دشمن، ارے ہمیں بہکاتا کون ہے؟ ابلیس، شیطان. اسی شیطان کو تو رمضان میں بند کر دیا جاتا ہے. کتنا ہمارے لیے کام آسان ہو گیا، بہکانے والا ہی بند ہے. اب تو توبہ کر لو، اب تو رب سے دوستی کر لو، اب تو اپنی لائف کو ریوائیو کر کے دشات ثانیہ ایک نئی زندگی حاصل کر لو کہ چلو اس رمضان سے پہلے والی زندگی دوسری، اور اب زندگی الگ ہے. اب اللہ کی رضا والی زندگی، اب سجدوں والی، اب نماز والی، اب حلال والی زندگی ہوگی. آپ نے 2 صحابی کے واقعات سنے، 1 سال زندہ رہے زیادہ، وہ شہید سے آگے بڑھ گئے کیونکہ وہ 1 سال انہوں نے سجدوں میں، نمازوں میں، روزوں میں گزارا. ہمارا ہر سال ہمارے نہ جانے کتنے گناہوں میں اضافہ کرتا ہوگا. ہمیں یہ غور کرنا چاہیے. کاش اب زندگی کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں. حدیث پاک میں فرمایا، ان لکل شیء بابا وان باب العبادۃ الصیام، بے شک ہر چیز کا دروازہ ہوتا ہے اور روزہ عبادت کا دروازہ ہے. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہم روزے کی اہمیت کو سمجھیں. ہمارا ایک اور بڑا پرابلم ہے، ہم نے روزے کا نام بس بھوکا پیاسا رہنے کو سمجھ لیا ہے. لوگ جناب ہمارے یہاں تو ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، بات آپ کو عجیب لگے گی. میں بہت چھوٹا تھا، ہمارے علاقے میں جب لوگ ساری رات جاگتے ہیں تو ایک صاحب کے بارے میں کسی نے عذرائے مذاق کہا کہ یہ صاحب بھونپو تو بھونپو روزہ رکھتے ہیں. میں نے کہا یہ کون سا روزہ ہوتا ہے؟ ہم جب چھوٹے تھے اب تو پتہ نہیں وہ سائرن بجتے ہیں، بھونپو کہتے تھے اس کو، سحری کا سائرن تو افطار کا سائرن. میں نے کہا یہ کون سا روزہ ہے؟ تو ساری رات جاگتے ہیں، سحری کر کے سو جاتے ہیں اور اب افطار میں جا کے اٹھتے ہیں. تو نہ ظہر پڑی نہ عصر پڑی، مغرب کا بھی پتہ نہیں ہے. یہ کون سا روزہ ہے؟ صرف کیا بھوکا پیاسا ہی رہنا ہے؟ فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں لوگ، موبائل پہ گیمز چل رہی ہیں، میوزک چل رہا ہے. ہم کیوں رمضان کی نہیں سمجھ رہے؟ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ دیکھو یہ کیسے بندے کو پلٹا دیتا ہے اگر صدق کے دل کے ساتھ روزہ رکھا جائے. حضرت شیخ ابوبکر شبلی کا واقعہ سنیے گا. کہتے ہیں اپنی زندگی کا ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کیا آپ نے.
ایک مرتبہ ایک काफिले के साथ में मुल्क शाम जा रहा था, तो कहते हैं कि रास्ते में अचानक डाकुओं की जमात ने हमारे काफिले पर अटैक किया और काफिले वालों का साजो सामान लूटकर अपने सरदार के सामने ढेर कर दिया। जांच पड़ताल करने लगे, एक शख्स के सामान से बहुत सारी शक्कर और बादाम निकले। डाकू तो डाकू होते हैं, उन्होंने जनाब कहा चलो माल भी मिला और पैसे खाना भी मिला, तो सबने शक्कर और बादाम खाना शुरू कर दी। मगर मैंने देखा कि डाकुओं का सरदार खा नहीं रहा कुछ। शेख अबू बकर शिबली कहते हैं भाई तुम क्यों नहीं खा रहे, लूट तो लिया है, सब खा रहे, तुम खामोश हो। तो कहते हैं मेरा रोजा है। शेख अबू बकर शिबली कहते हैं कि एक तरफ तो लोगों का माल लूट रहे हो, लोगों से पैसे लूट रहे हो, और तुम रोजा भी रखे हुए हो, ये क्या बात हुई? तो क्या कहते हैं, वो डाकू का सरदार कहता है कि अल्लाह पाक से सुलह के लिए कोई राह भी तो बाकी रखनी चाहिए ना। मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूं, मगर रब को राजी करने के लिए कोई रास्ता तो बाकी रखूं ना। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं मुझे तो, शेख अबू बकर शिबली कहते हैं मैं तो बात भूल गया, मगर कुछ अरसे के बाद मैंने मक्का मुकर्रमा में उसी डाकुओं के सरदार को देखा। उसके चेहरे पर इबादत का नूर था, मुजाहिदात की वजह से उसका जिस्म कमजोर पड़ चुका था, वो एहराम बांधे तवाफे काबा में मसरूफ था। इसी हालत में देखकर मुझे एक बार फिर हैरत हुई। मैंने उनसे पूछा तुम वही नहीं जो डाकुओं के सरदार थे? कहते हैं हाँ, बात यह है कि मैं वही हूं, और सुनिए उसी रोजे ने मेरी अल्लाह पाक से सुलह करवा दी है। ये रोजा इबादत का दरवाजा है, इसकी अहमियत को समझना है। रोजा रख कर दे लोग गुनाह कर रहे हैं, रमजान की रातों में जो गुनाह कर रहे हैं, खुदा ना ऐसा ना करें। और आइए गुनाहों भरी जिंदगी से हमें अपने आप को बदलना है। सहाबी रसूल हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह का कमाल का फरमान है, मैंने खुद जिंदगी में पहली बार जुमला पढ़ा, लेकिन क्या कमाल की बात आप फरमाते हैं। आप फरमाते ला तजअल यौम सौमिका व यौम फित्रिका सवाउन, फरमाते तुम्हारे रोजे का दिन और बगैर रोजे का दिन, उन दोनों को एक जैसा मत रखो। बात बड़ी पते की है, तुम बगैर रोजे के जैसे होते हो, रोजे में भी वैसे ही हो। रोजे का दिन अलग होना चाहिए, उस दिन इबादतें ज्यादा होनी चाहिए, उस दिन गुनाहों से बदलना होना चाहिए, उस दिन मेरे अंदर और तब्दीली आनी चाहिए। काश आंखों का रोजा हो कि मेरी आंखें हराम ना देखें, काश जबान का रोजा हो कि मेरी जबान झूठ ना बोले, किसी का दिल ना दुखाए, काश मेरे हाथ भी रोजे में हो, ये हाथ किसी जुल्म की तरफ ना बढ़े, काश मेरे पैर भी रोजे वाले हो, ये पैर मुझे किसी हराम के अड्डे की तरफ ना ले जाए। अल्लाह करे कि सिर्फ भूखा प्यासा नहीं, हम अपने पूरे जिस्म का रोजा रखें, अपने किरदार का रोजा रखें, मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। और सच्ची बात बताऊं, रोजा तो बहुत सारे लेसन देता है। तकवे की बात हो रही है ना, एक्चुअली तकवे की शानदार प्रैक्टिस भी हमें रोजा करवाता है। मुझे बताइए, जब हम रोजा रखते हैं और इफ्तार का वक्त करीब आने वाला होता है, लाखों करोड़ों लोग रोजा रखते हैं पूरी दुनिया में, अब देखें तो अरबों लोग रोजा रखते हैं, कोई एक इस्लामी भाई बच्चा बच्ची मुझे बता दें, इस्लामी भाई इस्लामी बहन कि जो रोजे से पहले चुपके से घर में जाए, कोई देखने वाला ना हो और कुछ खाना पीना खा ले। आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि इफ्तार से पहले आप घर गए होंगे, घर में कोई नहीं है, आपने फ्रिज खोला होगा, कोई ठंडा शरबत पड़ा हुआ है, फ्रूट कटा हुआ है, घर में पानी का जग भी पड़ा हुआ है, आपको प्यास भी लग रही है, घर में कोई भी नहीं है, कोई एक ऐसा जिसने चुपके से पानी पी लिया हो। जब कोई नहीं देख रहा, भाई क्यों नहीं पिया आपने, तो आप क्या जवाब देंगे? कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है। ऐसा ही है ना। अच्छा ये तो चले खाने पीने की बात है, हम इफ्तार से पहले असर की नमाज पढ़ रहे हैं, हलक खुश थके हारे, वुजू खाने पर गए, वुजू कर रहे हैं, जब कुल्ली करते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ चुका है। मुंह और हलक में कितना फासला है? 1 इंच का भी फासला नहीं है, कोई देख भी नहीं सकता कि मैंने कुल्ली करके पानी कितना बाहर निकाला, कितना अंदर डाल दिया। तो एक आधा घूंट पी लो भाई, किसी को नहीं पता चलेगा। तो आप क्या जवाब देंगे? कौन देख रहा है? जवाब जरा बुलंद आवाज से दो ना, कौन देख रहा है? कमाल की बात है। देखो रोजा कैसी शानदार प्रैक्टिस करा रहा है। मैं अकेला हूं, खा पी इसलिए नहीं रहा हूं कि अल्लाह देख रहा है। और आपको पता है यही खाना पीना सहरी का वक्त खत्म होने से पहले भी हलाल, इफ्तार का वक्त हो गया उसके बाद फिर हलाल, सिर्फ इस टाइम में नहीं खा पी रहा। हलाल चीजें थी, रोजे की वजह से बाद में रुक गया। तो जो रब तुम्हें खाते पीते देख रहा है वो हराम काम करते नहीं देखता। आप सोचिए ये शानदार, हम हर सब जितने मुसलमान प्रैक्टिस करते हैं रमजान में, बिल्कुल पक्की प्रैक्टिस होती है। अल्लाह देख रहा है, ऐसे नहीं खाऊंगा, अल्लाह देख रहा है, फिर फिल्म क्यों देखते हो? अल्लाह देख रहा है, फिर हराम क्यों देखते हो? अल्लाह देख रहा है, तुम झूठ क्यों बोलते हो? रमजान में भी गुनाह कर रहे हैं लोग, और रमजान के बाद तो धड़ल्ले से कर रहे हैं। क्या मेरा रब माद अल्लाह तुम्हें सिर्फ खाते पीते देख सकता है? तुम्हें हराम काम करते हुए, हराम कमाते हुए, झूठ बोलते हुए, किसी पर ज्यादती करते हुए नहीं देख रहा? उस वक्त क्यों ख्याल नहीं आता अल्लाह देख रहा है? इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह की रहमत से हमें प्रैक्टिकली तकवे की प्रैक्टिस कराई जाती है रमजान में, ताकि हम तगड़े हो जाएं, हम रूहानी तौर पे मजबूत हो जाएं। शैतान को बंद कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही शैतान आजाद होता है, जो मस्जिद सुबह शाम भरी रहती है वो खाली हो जाती है जनाब, फिर गलत गुनाहों के काम शुरू हो जाते हैं। क्यों? अरे हमारी तो प्रैक्टिस करवाई गई रमजान में कि रमजान के बाद भी मजबूत रहें। आए इस बार ऐसी पक्की सच्ची नीयत कर लो कि इंशाअल्लाह रमजान का भी इंतजार नहीं करेंगे। आज से इंशाअल्लाह अब नमाजों की पाबंदी शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। आज से अब गुनाहों को छोड़कर रमजान का इस्तेमाल करना है ना। आइए मैं बताता हूं वो रमजान कैसे गुजारते थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम जब रमजान आता ना, बीबी आयशा फरमाती है आपके चेहरे का रंग बदल जाता। अच्छा क्यों बदलता था? कि खौफ खुदा, कि कहीं रमजान में हक के बंदगी अदा करने में कोई कमी ना रह जाए। ये किसकी बात हो रही है? महबूब रब्बुल आलमीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपका रंग बदल जाता। क्या कभी ऐसा हुआ कि रमजान में हमारे चेहरे का रंग बदले, कि हम डर जाएं कि या अल्लाह रमजान तो मिल गया, कहीं इसका अदब कर सकूंगा कि नहीं? टेंशन ही किसी को नहीं है, फिक्र ही कोई नहीं है। नबी पाक का ये अंदाज था। फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम, अच्छा फिर जो रमजान की बेहुरमती करते हैं ना, जो रमजान की रातों में गुनाह करते हैं, मादअल्लाह रमजान की कदर नहीं करते, वो भी जरा एक वाकया सुन लें। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह तआला लिखते हैं,
اللہ پاک کے آخری نبی رسول مقبول علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ایک نوجوان کو لایا جائے گا، وہ غمگین ہوگا، رو رہا ہوگا، فرشتے اس کو لوہے کے گرزوں یعنی آئرن راڈ سے اسے ہانک رہے ہوں گے، وہ نوجوان 1000 سال تک الامان الامان پکارتا رہے گا، لیکن اس کو امان نہیں دی جائے گی۔ پھر اس نوجوان کو 1000 سال کے بعد رب قہار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دو۔ جبریل امین کا بیان سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ کون ہوگا؟ عرض کیا حضور وہ آپ کا ایک امتی ہوگا۔ فرمایا اس کا گناہ کیا ہوگا؟ اس کا گناہ کیا ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بدنصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان المبارک تو تشریف لایا مگر توبہ و استغفار کی بجائے ماہ رمضان کو اس نے گناہوں میں گزار دیا۔ رمضان میں گناہ نہیں کرنے، یہ بات سمجھ لو آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، کوئی کہیں بھی گناہ کرے، گناہ ہوتا ہے، غلط ہے، مگر کوئی مکہ پاک میں جا کے گناہ کرے، حدود حرم میں جا کے گناہ کرے، ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہو جاتا ہے، سزا زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ کی مسجد کے باہر روڈ پہ کھڑے ہو کے معاذ اللہ کوئی گالی نکالے حرام، لیکن مسجد کے اندر آ کر نکالے، آپ کیا کہیں گے؟ خدا کا خوف کرو اللہ کے گھر میں۔ تو اسی طرح کچھ مقام کی اہمیت ہوتی ہے، کچھ وقتوں کی اہمیت ہوتی ہے، کچھ مہینوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ رمضان ہمیں بخشوانے آیا ہے، اچھا ایسا تو ہے نہیں کہ جیسے رمضان کا چاند نظر آئے گا میری جناب جتنی بھی گناہوں کی عادتیں وہ آٹومیٹکلی بند ہو جائیں گی۔ جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جس کی حرام دیکھنے کی عادت ہے، جس کی لڑائی کرنے کی عادت ہے، جس کی معاذ اللہ برے کام کرنے کی عادت ہے، وہ رمضان میں کیسے بچائے گا اپنے آپ کو؟ تو ابھی سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیں، پریکٹس شروع کریں اور اپنا ذہن بنا لو آپ کچھ بھی ہو جائے میں نے انشاءاللہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ میرا موبائل اگر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے مجھے موبائل نہیں چاہیے، میں بھلے وہ چھوٹا والا موبائل لے لوں یا کم از کم یہ پیجز اور یہ بہت سارے جو سافٹ ویئر اپنے موبائل سے نکال دوں، کیونکہ کہیں میرا موبائل ہی مجھے گناہ نہ کروا دے۔ مجھے نہیں کھولنا ٹی وی اگر میرے ہاتھ سے ریموٹ ہاتھ میں آتا ہے میں کوئی غلط چیز دیکھتا ہوں۔ مدنی چینل دیکھیں سبحان اللہ، ہر اس دوستی سے، ہر اس کمپنی سے، ہر اس صحبت سے مجھے بچنا ہے کہ جہاں بیٹھتا ہوں تو غیبتیں ہوتی ہیں، جہاں بیٹھتا ہوں تو جناب گناہ ہوتے ہیں، مجھے نہیں جانا بھائی۔ ایک گناہ اور 1 سال کے اعمال برباد، پتہ چلا لوگ رمضان میں نیکیاں کر کے بخشش پا رہے ہوں اور میں اپنی بری عادتوں کی وجہ سے مار کھاؤں۔ یہ بہت سخت عذاب ہے۔ دیکھیں آپ نے سنا نا کہ 1000 سال تک وہ الامان پکارتا رہے گا مگر اس سے اس کی پکار نہیں سنی جائے گی۔ دارا یہ مہینے میں قدر کرنی ہے، یہ مہینہ میری اور آپ کی بخشش کے لیے آیا ہے، یہ ہمارے اعمال نامے کو بہت زیادہ انشاءاللہ امپروو کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس مہینے کے بارے میں سوچیں۔ ایک اور انداز میرے آقا کا کیا تھا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب رمضان کا مہینہ تشریف لاتا تو پیارے آقا علیہ السلام عبادت پر قبر باندھ لیا کرتے ہیں۔ نبی پاک عبادت تو ویسے بھی بڑی فرمایا کرتے تھے مگر رمضان میں اسپیشل میرے آقا علیہ السلام اور زیادہ عبادت کرتے، نوافل بڑھا دیتے، ذکر و اذکار بڑھا دیتے، دعائیں بڑھا دیتے۔ تو ہمیں بھی رمضان میں پلان کرنا ہے کہ میں نے انشاءاللہ تلاوت قرآن کرنی ہے، میں نے رمضان میں اتنے نوافل پڑھنے ہیں، میں نے انشاءاللہ اتنے درود پڑھنے ہیں، میں نے آپ فضول کاموں سے بچنے لگ جائیں، آپ کی ویسے ہی ٹائم میں بڑی برکت ہو جانی ہے۔ اچھا رمضان مبارک میں پیارے آقا کا ایک اور انداز، نبی پاک رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ یاد رہے کچھ لوگ 20 رکعت میں ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں، وتر بھی ادا فرماتے، 20 رکعت پوری ادا فرماتے۔ پیارے آقا نے 20 رکعت تراویح، نبی پاک نے نماز تراویح با جماعت پابندی سے ادا نہ فرمائی، صرف 2 دن ادا کی اور پھر سبحان اللہ ہم پر کتنی بڑی مہربانی کی۔ آپ فرماتے کہ اگر اس پر پابندی کی گئی تو فرض ہو جانے کا اندیشہ ہے، میری امت کے لیے دشوار ہو جاتی، اس لیے آپ نے جماعت کی پابندی نہ فرمائی، البتہ 20 رکعتیں نبی پاک نے پڑھی اور پھر آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ 20 رکعت نماز تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا۔ تو آج پوری دنیا میں مسلمان تراویح پڑھتے ہیں مگر وہ لوگ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے، 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح۔ غلط نہیں ہے یہ، مگر اس میں ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ جو بھی لوگ یہ انتظام کرتے ہیں وہ حافظ صاحب سے بھی کہہ دیں اور حافظ صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ پراپر قرآن پڑھیں۔ ہم قرآن سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، کوئی ایوارڈ نہیں چاہیے اتنا ماشاءاللہ 4 پارے بھی پڑھ رہے ہیں اور 10 بجے فارغ بھی کر رہے ہیں، بڑے اسپیڈ میں پڑھتے ہیں۔ وہ اسپیڈ میں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کا ثواب مل بھی رہا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تلاوت کیا ہو رہی ہے، تو یہ کوئی ریس نہیں لگی ہوئی، اللہ کا کلام ہے، اس کے آداب ہیں، اس کی جناب کوئی طریقہ کار ہے، اس کی پروننسیشنز ہیں۔ بعض اوقات مخارج کی غلطی اور صحیح طریقے سے نہ پڑھنا ثواب کی بجائے گناہ ہوتا ہے، تو پڑھنے والے بھی احتیاط کریں اور ایسی جگہ ہی جا کر پڑھیں کہ جہاں صحیح معنوں میں صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت ہوتی ہو۔ لیکن اگر کوئی 3 روزہ، 5 روزہ، 7 روزہ تراویح پڑھتا ہے ٹھیک ہے، اگر صحیح تلاوت ہوئی اور آپ کی نماز ہو گئی اوکے، عاشقان رسول کے ساتھ آپ نے پڑھی ماشاءاللہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے 3 روزہ ختم قرآن کر لیا، 5 روزہ ختم قرآن کر لیا، پورا مہینہ چھٹی ہو گئی۔ چاند رات تک، جب تک چاند نظر نہیں آتا اس سے پہلے آپ نے روزانہ تراویح پڑھنی ہے، سنت موقدہ ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے تراویح نہیں پڑھی تو کوئی گناہ نہیں ہے، نہیں، تراویح سنت موقدہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنت موقدہ کے ترک کی عادت بنا لینا گناہ ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا آج بیان کے شروع میں، ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں، تو سستی تو کرنی نہیں ہے۔ 20 رکعتوں کے بعد تراویح کے وتر کے بعد نفل بھی پڑھنے ہیں، اللہ کرے سحری میں اٹھے تو تہجد بھی پڑھیں، ہر سجدے پر نیکیاں ہیں۔ تو ہمیں تو اور عبادت کرنی ہے، نہ کہ عبادت سے جی چرانے کے، دور بھاگنے کے فارمولے اختیار کریں۔ نبی پاک کا ایک اور بڑا پیارا انداز، جبریل امین پیارے آقا کے پاس آتے نا تو نبی پاک جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے،
ہائے ہائے، ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر یہ دور والی سنت بھی عمل ہونی چاہیے. دو دوست بیٹھ جائیں، میں پہلے آپ کو قرآن سناتا ہوں پھر آپ سنائیں، اللہ کرے زبانی یاد ہو تو زبانی سنائیں، ورنہ پڑھ کے سنا دیں. گھر میں میاں بیوی کر سکتے ہیں، باپ بیٹا کر سکتے ہیں، بھائی بہن، پردے کے جو بھی معاملات فیملی کے وہ دیکھ کر اگر گھر میں بھی اپنے ساتھ بیٹھ کر دور کریں اور یاد کریں وہ کیسا منظر ہوگا جب جبریل امین اور نبی پاک قرآن کا دور فرمایا کرتے. اور ایک خاص کام نبی پاک کا یہ ہوتا کہ رمضان میں، ویسے تو میرے آقا سے بڑھ کر سخی کون ہے، مگر رمضان میں میرے آقا خوب سخاوت فرماتے، ہر آنے والے کو عطا فرماتے. راوی لکھتے ہیں ایسی سخاوت ہوتی کہ جیسے تیز آندھی چلتی ہے اس سے زیادہ نبی پاک کی سخاوت جو ہے وہ جاری رہتی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ماہ رمضان میں ہم سخاوت کریں، اپنے دسترخوان کو بھی وسیع کریں، اور لوگوں تک بھی جناب جو مسلمان پریشان ہیں ان تک جناب آپ مدد پہنچائیں، یہاں جس سے جتنا بن سکے. ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی بات سخاوت کی آتی ہے نا تو ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جناب یہ تو امیروں کا کام ہے، یہ بھول ہے ہماری. سخاوت جو ہے نا وہ ایکچولی دل کی غنا کا نام ہے. کوئی بے شک 1 روپیہ دے اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ دے، اپنی حیثیت کے مطابق دے رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کا 1 روپیہ کسی کے لاکھ روپے سے بڑھ جائے، تو اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے. یہ نہ دیکھو میں کتنی کوانٹٹی دے رہا ہوں، مگر آپ یہ سوچ لو کہ اپنی حیثیت کے مطابق میں نے سخاوت کرنی ہے. اور ویسے ہی لوگ بڑے پریشان ہیں، یہ دن ہے سخاوت کرنے کے، کسی کا دسترخوان اچھا کر دیں، کسی کی جناب افطاری سحری اچھی کر دیں، کسی کے بچوں کی عید اچھی کر دیں. ہمارا ایک اور بڑا پرابلم ہے کہ بعض اوقات ہم روڈ پر مانگنے والوں کو تو بہت کچھ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن گھروں میں لوگ بڑے پریشان ہیں، تو ہمیں سفید پوش لوگوں کو تلاش کر کے. اچھا اب یہ بھی جب کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار سفید پوش کہاں سے ملیں گے؟ بھائی آج کے دور میں جس کی آمدنی 40-50 ہزار سے کم ہے وہ پریشان ہی ہے، وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اس کا پورا نہیں ہو رہا. اللہ نے اگر کسی کو نوازا ہے تو بن مانگے. ایک بڑا عجیب انداز بھی آج ہو گیا ہے، بھائی کوئی ضرورت ہو تو مانگ لینا. کہاں سے مانگے گا جس نے ساری زندگی جمعے کی نماز پڑھ کے خود ہی کچھ نہ کچھ چندہ دیا تھا، اب اس کے پیسے کم ہو گئے ہیں، وہ کیسے مانگے گا؟ کبھی مانگا ہی نہیں اس نے. آپ کیوں کسی کو مانگنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ مجھ سے مانگ لینا میں دے دوں گا؟ نہیں، مجھے اور آپ کو رب بن مانگے دے رہا ہے. ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہم سے مانگے. ہم خود دیکھ لینا ہمارے ملازمین میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں جو اس لیول کے لوگ ہیں، اور اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو بن مانگے دینے کی عادت ڈالیں. خوشی خوشی ان کے گھر پہ سامان بھجوا دیں، راشن بھجوا دیں، کیش بھجوا دیں. ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آپ دیکھیے گا. کبھی زندگی میں وہ نہیں مانگیں گے، وہ قرضہ لے لیں گے مگر کبھی کسی سے مانگیں گے نہیں، کیونکہ مانگنا ان کو کبھی آیا ہی نہیں. اللہ ان کو کبھی مانگنے کی نوبت میں نہ لائے، اللہ ہمیں بھی نہ لائے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے مولا ساری زندگی دینے والا بنائی رکھنا، کبھی مانگنے کی نوبت نہ آئے. اللہ ہاتھ اوپر والا عطا فرما، کبھی پھیلانے والا ہاتھ عطا نہ فرما. اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، اللہ کبھی مخلوق کے سامنے یہ نوبت نہ لائے. لیکن ہمیں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کریں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، باتیں تو بڑی ہوئی کہ ماہ رمضان میں گناہوں سے بچنا ہے، ماہ رمضان میں عبادت کرنی ہے، ماہ رمضان میں تلاوت کرنی ہے، ماہ رمضان کے ایک ایک لمحے کو استعمال کریں. جیسا کہ میں نے کہا کہ افطار کا وقت بڑا مبارک ہے، اس وقت دعائیں کریں. تہجد پڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے رمضان میں. جب بھی سحری کے لیے اٹھیں آپ پہلے وضو کر کے کم از کم 2 رکعت پڑھیں، کچھ دیر دعا کریں، خاص قبولیت کا وقت ہے، اور پھر آپ سحری وغیرہ گھر والے مل کر کر لیں. اور سبحان اللہ پاکستان میں تو ایک اور بڑی نعمت ہمیں یہ حاصل ہے کہ دعوت اسلامی نے وہ کمال کیا، اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو، کیا شاندار طریقہ دیا ہے کہ جس سے ممکن ہو کہ مجھے رمضان میں گناہ نہیں کرنے. جو یہ چاہتا ہے کہ پورا رمضان میں برکتوں والا پالوں تو کیا شاندار فارمولہ دیا کہ پورے مہینے کا اعتکاف دعوت اسلامی نے کئی سالوں سے شروع کیا ہوا ہے، اور ہزاروں ہزار اسلامی بھائی دنیا بھر میں پورے مہینے کے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. اور عالمی مدنی مرکز کے اعتکاف کی تو کیا بات ہے، دنیا کے کتنے ملکوں سے لوگ آتے ہیں، اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی وہاں جلوہ فرما ہوتے ہیں. تو آپ میں سے جن سے بن پڑے زندگی میں کوئی ایک رمضان تو ایسا ہو کہ ہم پورا مہینہ اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں. اور پھر اعتکاف کی تو کیا شان ہے، نبی پاک فرماتے ہیں من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آقا فرماتے ہیں جو ایمان کی حالت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو آخری عشرے کے اعتکاف کی تو شان ہی نرالی ہے، پورا مہینہ نہیں تو آخری عشرے کا اعتکاف کریں. کیوں کہ ایک رات ہے، ہاں وہ بڑی کمال کی رات ہے. قرآن پاک میں رمضان کا تو ذکر آیا نا، اس رات کے لیے تو پوری سورت آئی ہے، سورہ قدر کے نام سے. ہمارے آقا کتنے مہربان ہیں، یہ نہ فرمایا کہ پورے سال میں کبھی بھی لیلۃ القدر آ جائے، پورا سال ڈھونڈنا پڑتی. یہ بھی نہ فرمایا کہ پورے رمضان میں کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہے تلاش کرو، پورا مہینہ ڈھونڈنا پڑتا. فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، اسے تلاش کر لو. حدیث کا مضمون ہے. تو پھر اسی لیے اعتکاف کیا جاتا ہے کہ 10 دن اگر ہم مسجد میں ہیں تو جو بھی رات شب قدر ہوگی وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی. تو ممکن ہو سکے تو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کر کے لیلۃ القدر کی برکتیں حاصل کریں. رب کریم سے پھر دعا ہے اے مولا ہمیں صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما، پورے روزے رکھنا نصیب فرما، پوری تراویح پڑھنا نصیب فرما، اور جو بخشے جائیں اے اللہ ان بخشے ہوں کے صدقے ہم گناہگاروں کی بھی بخشش فرما. الحمدللہ ماہ رمضان میں لوگ اپنی زکات اپنے عطیات دیتے ہیں. پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور اس کے بعد میری گزارش ہے عاشقان رسول کی عظیم تحریک دعوت اسلامی، وہ تنظیم جس نے دنیا بھر میں کمال کر دکھایا ہے، لاکھوں لاکھ حافظ قرآن اور جناب ناظرہ قرآن پڑھنے والے فارغ کیے. تو اپنی زکات میں، اپنے عطیات میں، رمضان میں جو عید کا فطرہ دیں، ان تمام چیزوں میں دعوت اسلامی کو ضرور آپ نے اس کو کنسیڈر کرنا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنی دعوت اسلامی کا دل کھول کر ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.